خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اقبال پر گفتگو کے لیے اس وقت موجود ہیں سہیل عمر صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں اقبال اکیڈمی لاہور کے، اور اقبال کے بارے میں ان کی گفتگو سے امید ہے انشاءاللہ ہم کو بہت کچھ رہنمائی ملے گی۔ جی سہیل عمر صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ جی اچھا ہوں الحمدللہ۔ سہیل عمر صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر اقبال کے بارے میں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں جاننے کی کہ اقبال کا اصل پیغام کیا تھا، اور وہ یہ جو 2-3 جہتوں میں انہوں نے کام کیا۔ ایک مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو یاد دلایا، اس کے بعد انہوں نے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے علوم کی تشکیل نو کا ہم کو نسخہ بتایا، اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے تو مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو سکتی، جس میں وہ بتاتے ہیں جیسے کہ مولانا مودودی کے ساتھ ان کا جو پروجیکٹ تھا پٹھان کوٹ والا، اس میں فقہ اسلامی کی تشکیل جدید کا بھی کام تھا۔ آپ کی نگاہ میں اس میں ہم سے، آپ چونکہ خود بھی ایک ذمہ داری کے منصب پر ہیں، اقبال کی شاعری کا تو ہم بہت ذکر کرتے ہیں، تو یہ جو ان کے فکری پیغامات ہیں، یہ جو رہنمائی ہے ان کی قوم کو درست کرنے کی، اس طرف ہماری پیش قدمی کیوں نہ ہو سکی؟ This seems to be a case of formulating intelligent answers to wrong questions. اس لیے کہ یہ ایک جانب پیش رفت نہیں ہو سکی اور ایک جانب پیش رفت ہوئی، یہ سوال ہی لغو ہے۔ کبھی اقبال سے بھی اگر خود پوچھیے تو انہوں نے وضاحت سے کہہ دیا جاوید نامے میں کہ میں نے 2 طرح کی باتیں خود کی ہیں، حرف پیچا پیچ اور حرف نیشدار، تا کنم عقل و دل مرداں شکار۔ جب وہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے 2 اسالیب بیان استعمال کیے ہیں، ایک تمثیل و استعارہ کا شعری پیرایا بیان، اور دوسرا منطق و استدلال کا فکری اور فلسفیانہ پیرایا بیان، ان میں کوئی داخلی تضاد نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ خود اس کا یہ بیان ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے 25 سال میں بہت سی جگہوں پر اس کو آزما کے دیکھا ہے کہ کسی بھی معاملے میں شعر اور نثر یا فلسفیانہ تحریر اور شعری تخلیقات کے درمیان موقف کا، مزاج کا اور حتمی نکات کا کوئی اختلاف نہیں، صرف پیرایا بیان کا اختلاف ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہماری ہماری اسلامی تہذیب کی پوری فکریات میں یہ چیز فراموش کر دی جائے گی اگر آپ یہ سوال اٹھا کر اس پر لاتعلق ایک بحث کریں گے، پوئٹیکلی میڈیٹڈ تھاٹ۔ لہٰذا یہ بات ہی غلط ہے، ایک جانب تو پیش رفت ہوئی، دوسری جانب پیش رفت نہیں ہوئی۔ نہ شعر اور فلسفے کے درمیان کوئی باہمی تضاد ہے، نہ کسی ایک جانب زیادہ کیا گیا۔ نہیں، بس مجھے ایک مختصر سی وضاحت کرنے دیجئے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا خیال یہ تھا، ہم دوران گفتگو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ تو ہوا کہ شاعری کی طرف توجہ زیادہ ہوئی لیکن نثر کی طرف توجہ کم ہوئی، اور نثر میں جو موضوعات اٹھائے گئے ہیں شاعری میں وہ کم ہیں۔ جی نہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں، نہ تو توجہ کم ہوئی، لیکن اس کا یہ دیکھیے نا کہ ایک چیز مغرب کی سیکولر ماڈرنٹی کا رسپانس ایک فلسفیانہ ایڈیم میں جب فارمولیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے قارئین اور اس کے استعمال کرنے والے اور ہیں، اور شعر جو اردو اور فارسی کے دل نشیں پیرایا بیان میں ہے اس کے قارئین وسیع تر بھی ہو سکتا ہے ہلکا۔ یہ فرق تو فطری ہے، یہ تو ہوگا ہی، لیکن نثر کی طرف توجہ نہیں کی گئی، ضرورت سے زیادہ بھی کی گئی ہے۔ نہیں، لیکن مثال کے طور پر ابھی بات ہم اوریا صاحب سے کر رہے تھے، اور ابھی زید صاحب نے بھی یہ بات فرمائی، ہمارے معزز مہمان یا تشریف فرما ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہاں جو نصاب ہے اور جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، جو کتابیں ہیں، وہاں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اقبال کی نثر کو وہ اہمیت دی گئی ہو۔ جی نہیں، بالکل غلط ہے، ان کی معلومات ناکافی ہیں۔ نثر کی چیزیں تو زیادہ اقتباسات میں موجود ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ایم اے فلسفہ میں یونیورسٹی میں کتنی شاعری ہے اور کتنا نثر ہے، ایم اے پولیٹیکل سائنس میں کتنی ہے، بی اے میں کتنی ہے، 10ویں جماعت میں کتنی ہے۔ یہ تناسب بھی درست نہیں ہے، ان کی معلومات ناکافی۔ نہیں دیکھیے، ٹھیک ہے، ضرور کامنٹ کریں گے آپ میں سے کوئی کامنٹ بلکہ امیڈیٹلی کرنا چاہے تو۔ سہیل عمر صاحب، ہمارا کہنے کا بنیادی مقصد یہ نہیں تھا، بنیادی مقصد یہ ہے کہ دونوں معاملات ایسے ہیں اقبال کے کہ جن کے اندر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کسی طور پر بھی تضاد نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو ایک جینوئن ایلیبریشن ہے، اور شاعری ان کی جو ہے وہ بنیادی طور پر لوگوں کا لہو گرماتی ہے، جوش لے کے آتی ہے، ایک وجدانی کیفیت کے اندر لے کے جاتی ہے، اور جو ان کی نثر ہے وہ لوگوں کو، عام آدمی کو اس کی لاجیکل، اس کی تھنکنگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اچھا، ویسے تو گلا دونوں طرف ہے، اور کہ دونوں طرف کچھ نہیں ہوا۔ سچی بات یہ ہے، اب آپ کو میری نسل کے جو لوگ تھے ان میں سے مجھے بہت سارے لوگ مل جاتے تھے جو اقبال کو پڑھتے تھے، میری سے بات کی نسل تک ہم نے ذمہ داری پہنچائی نہیں، نہ آگے تک لے کے گئے، یہ بات تو طے ہے، ہمیں تو دونوں کا گلا ہے، لیکن زیادہ گلا یہ درست ہے۔ اقبال سے عمومی تغافل یا اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے کی بات کریں تو میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں،
لیکن شعر و نثر کے درمیان جب کریں گے تو وہاں معاملہ نہیں، ہم نے شعر و نثر میں فرق نہیں کیا تھا. خیر کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے بات کچھ تھوڑی سلجھ گئی ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں. ہمیں اپنی اجتماعی ذمہ داری میں بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں، خاص طور پہ نئی نسل کو منتقل کرنے میں. صحیح، اور ہم اپنی حد تک اس کوتاہی کا ازالہ اور تلافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت نوازش سہیل عمر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کی گفتگو سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جناب آپ سے، آپ اس پہ کیسے کامنٹ کریں گے کہ جو سہیل عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے کوشش کی ہے، یہ نثر بھی اور نظم بھی سوسائٹی میں عام ہو، یہ سب کچھ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ کے طلباء کو، اور وہ جیسے کہیے کہ اگلی نسل جو آنے والی ہے، اقبال سے شناسائی کم ہے. اقبال جو کہنا چاہتے ہیں وہ سچی بات ہے کہ ہم اس دن ایک پروگرام میں یہاں ڈاکٹر جاوید اقبال یہ فرما رہے تھے کہ میں نے تو اس کی تسہیل لکھی ان کے لیکچرز کی اور اس کو علماء کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس پہ کامنٹ کریں تاکہ لوگ ان چیزوں کو سمجھ سکیں جو اقبال کہنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں اقبال کا وہ پیغام جس ڈکشن، جس لینگویج، جس طریقے سے تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں کو مشکل لگتا ہے. لہٰذا آپ سے سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے اس چیز کو برج کیا جا سکتا ہے. دیکھیے صاحب، ہم جب بات کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے تجربے سے کر رہے ہیں. اقبال پر ہم نے درجنوں پروگرام کیے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کیے ہیں، میوزک چینلز پہ بھی کیے ہیں، اور اس مین اسٹریم میڈیا پر جس پہ اس اقبال پر اس پیرائے میں کبھی اس سے پہلے بات ہی نہیں کی گئی تھی. اور ہماری جو سب سے بڑی فالوئنگ ہے لاکھوں کی تعداد میں، وہ نوجوان، وہ پڑھے لکھے بچے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی اقبال کو پڑھا ہی نہیں تھا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاؤ کم اقبال از ٹچنگ دی اسپرچل کارڈ آف دیز پیپل. یہ بات بالکل صحیح ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ان کی روحانی ڈائمنشن کو اقبال کیوں چھو رہے ہیں؟ مسلمان کی جو عظمت رفتہ ہے، مسلمان کا جو ریوائول ہے، اسلام کا جو غلبہ ہے، یہ ایک فیسینیٹنگ چیز ہے. یہ ہم سب کو موو کرتی ہے، ہم سب اس سے ٹچ ہوتے ہیں. لیکن وہ کیسے حاصل ہوگی، اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، اور معاشرت اور سیاست کے میدان میں کیا کرنا ہے. آج کے دور میں لوگ پڑھتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں. جی 60 چینلز آئے ہوئے ہیں. اس میں تو کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ ہماری میڈیا کو بہت زیادہ رسپانسبل ہونا پڑے گا. پرنٹ میڈیا کو اتنا نہیں جتنا الیکٹرانک میڈیا کو. ٹھیک. اب ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا، ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ اپنی انگریزی درست کرنی ہے تو BBC سنا کرو، انگریزی بہتر ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں کہتے ہیں اردو کا بیڑا غرق کرنا ہے تو پاکستانی میڈیا کو دیکھا کرو. ہماری میڈیا کو اردو زبان کو بہتر کرنا ہے. آپ اردو کی کوالٹی بہتر کر دیجئے، اردو کو بہتر کیجئے، اس کو مانوس کیجئے. خود بخود بچوں میں اس وقت جو خوف ہے اقبال کا، وہ زبان کی وجہ سے ہے. ورنہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ بات کہ وہ جذبہ، وہ جنون، وہ عشق، وہ پیار، وہ سب کچھ موجود ہے. کانٹینٹ تو انسپائر کر رہا ہے. وہ کنیکٹ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ بیریئر زبان کا ہے. ٹھیک. اچھا عوریہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ اس میں جو پیغام ہے اس سے بچہ موٹیویٹ ہو گیا، نئی نسل موٹیویٹ ہو گئی، وہ اس میں انتھوزیازم ایک پیدا ہو گیا، وہ صحیح عمل میں کیسے تبدیل؟ سر میں دیکھو، دنیا میں 5000 سال کی تاریخ ہے. میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. 5000 سال کی تاریخ میں صرف 2 موقع ایسے ہیں جب تاریخ میں لوگوں نے ترقی کی ہے. ایک عربوں کا ہے، پوری دنیا کا علم انہوں نے اپنی پاگلوں کی طرح ٹرانسلیٹ کر دیا. یونان میں ملا، ادھر سے ملا، کوئی چیز بھی ٹرانسلیٹ کیا، گنڈیری کی طرح چوسا اور پھر اپنے علم کے اوپر آگے چل پڑے. دوسرا یورپ، کہ کریز تھا فیبین سوسائٹی کے زمانے میں کہ رات کو کتاب فرانس میں چھپتی ہے، اگلے دن ٹرانسلیٹ ہو کے سامنے آتی ہے. سارا علم آج بولی سینا عربی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، موپساں فرانس میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، گوئٹے جرمنی میں ملے نہ ملے انگریزی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ زبان. دوسرا، جب زبان آپ کے آئے گی تو آپ اپنے ہیروز کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن پیدا ہوگی. اب ان کی بات کو تھوڑا سا اقبال شاعری میں بھی جواب دیتا ہے. ان کی ایک نظم ہے خضر راہ، بڑی کمال نظم. خضر سے وہ سوال کرتے ہیں. اب ان میں ایک ایک چیز کا آپ جب ایلیبوریٹ کرنے گے آپ زبان میں تو آپ اس کے اندر لیو کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ڈسکنٹینٹمنٹ ود دی ریسنٹ سراؤنڈنگز، اس کے بغیر میرے ساتھ بیت کیا رہی ہے، تبدیلی نہیں آئی، مجھے تباہ کیوں کیا جا رہا ہے. جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دیکھ کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. وہ جو کہتے ہیں نا ایک بات، بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اس کے بغیر تبدیلی نہیں ہوگی، اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کر. یہ بیسیکلی شاعری میں بھی ہے. اصل میں اقبال کی جو نثر ہے نا، وہ بیسیکلی ایلیبریشنز ہیں، پیس اس کو آگے بتانے کے فلسافیکل لیول پہ، پریکٹیکل لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ کس طرح کی اسپرچل ڈیموکریسی ہوگی، اس کے حدود
कहते हैं फॉर डेमोक्रेसी के ऊपर तनकीद करके वो बताते हैं कि जो डेमोक्रेसी आप लेके आ रहे हो ये तो बेसिकली एक इंपीरियलिज्म था जिसको तुमने 400-500 लोगों में तकसीम कर दिया हुआ। देव इस्तबदाद जमहूरी कबाब में पाए, वो उनका कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है। और यहां पर वो कहते हैं, यहां पर इन्होंने फिर अपने उसमें डिटेल्ड है, जब तक आप उनकी शायरी को दिल में नहीं उतारते और वो आपके अंदर खून और जोश पैदा नहीं करती, नसर भी किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सही है, यानी वो तो जरूरी है, नसर यानी आपका किबला दुरुस्त होगा। पहले आपके अंदर, पहले आप नारे पे आते हैं, पहले आप जोश में आते हैं, पहले आप बेचैनी और बेयकीनी में आते हैं, और फिर आपके बाद आपके सामने उस रियलाइजेशन के बाद फिर जज्बा अमल पैदा होगा। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहिएगा, एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।